الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر إلا سواء وهكذا وهكذا أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہمارے معاشرے میں عصر حاضر میں موجودہ دور میں سود کی جو رائج مختلف اقسام ہیں اس کے حوالے سے چند اقسام کا ذکر پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کیا تھا. کچھ باتیں باقی رہ جانے کی وجہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں سود کی جو دیگر اقسام ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کو بیان کرنے کا ارادہ ہے، اس نیت سوچ اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں مسائل سن لینے کے بعد ہر قسم کی سود کی لعنت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ہمیشہ ہی رزق حلال نصیب فرمائے. سود کی جو ہلاکتیں ہیں اور اس کی تباہیاں ہیں اس کا تذکرہ تو آپ گزشتہ خطبات میں سماعت فرما چکے ہیں. ایک سود کی قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رائج تھی اور آپ نے باقاعدہ نامینیٹ کر کے اس کا تذکرہ کیا ہے، آج کے معاشرے میں بھی اس کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں. صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ینہا، آپ نے منع کیا ہے،
ان بیع الذھب بالذھب، سونے کی تجارت سونے کے ساتھ کرنے سے، والفضة بالفضة، چاندی کی تجارت چاندی کے ساتھ کرنے سے، والبر بالبر، گندم کی تجارت گندم کے ساتھ کرنے سے، والشعیر بالشعیر، جو کی تجارت جو کے ساتھ کرنے سے، والملح بالملح، نمک کو نمک کے بدلے بیچنے سے، والتمر بالتمر، اور کھجور کو کھجور کے بدلے فروخت کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ ہاں اس کے لیے دو شرطیں، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کی کیفیت یہ ہو، اگر سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ کرنا چاہتے ہیں، چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ کرنا چاہتے ہیں، گندم کے عوض گندم لینا چاہتے ہیں، یعنی ہم جنس چیز، یہ ایک مسئلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ 6 جنسیں عام رائج تھیں، آپ نے 6 کا ہی ذکر کیا ہے، اور ان سے پتہ یہ چلتا ہے ہر وہ چیز جو ہم جنس ہے اگر ان کا تبادلہ آپس میں ہو تجارت کی صورت میں تو 2 شرطوں کے ساتھ وہ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز سودا نقد ہونا چاہیے، یعنی ادھر بندہ سونا دے گا اور ادھر اس کو سونا واپس ملے گا، گندم دے اور گندم اس کے برابر اس کو واپس ملے، یعنی ادھار کا کنسپٹ نہیں ہے۔ اگر ادھار ہوا کہ یار یہ 1 تولہ سونا تم مجھے دو، میں کل تمہیں 1 تولہ دوں گا، تو یہ سود ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے، ایک ہے ادھار کی کنڈیشن، سنے مسئلہ ہے، ایک ہے ادھار لینا تو جائز ہے، یار مجھے ضرورت ہے مجھے 5 تولے سونا دے دے، وہ سونا اس کو ادھار دیتا ہے، وہ جتنی میعاد ہوتی ہے اس کے بعد اس کو سونا واپس کرتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت ہے نہیں، بلکہ احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے تجارت کرنا، اب 22 کیرٹ 24 کیرٹ 20 کیرٹ یہ کیٹاگری ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نقد ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وزن بھی ہم پلہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ میرے پاس 20 کیرٹ ہے اور تم 24 کیرٹ لاؤ، تم آدھا تولہ دو اور میں 1 تولہ تمہیں دیتا ہوں، یہ بالکل سود ہے، قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حالت پائی جاتی تھی، اور موجودہ دور میں نا اس کی آسان حالت، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں نئے نوٹ خریدنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1000 کی یہ آپ کہنے کاپی ہے لیکن آپ کو 1500 کی ملے گی، وہ 1000 دے کے 1500 لیتا ہے، یہ بالکل بے عین سود ہے۔ اگر 1001 روپیہ بھی لے گا تو سود ہے، 1000 کے بدلے 1000 ہے، نقد ہے، برابر ہے، موقع پہ ہے۔ صحیح البخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے اس کا حل بیان کیا ہے، ذہن میں آپ کے سوال اٹھا ہوگا یار بات نہیں سمجھ آئی، ہم منڈی میں کام کرتے ہیں، بازاروں میں کام کرتے ہیں، میرے پاس کوالٹی گندم کی اچھی ہے اور جو سامنے بندہ جس سے میں تجارت کر رہا ہوں اس کے پاس کوالٹی اچھی نہیں ہے، کوالٹی اس کے پاس ہلکی ہے، کیسے برابری کے ساتھ تبادلہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر نکارا اور کم معیار والی گندم ہے وہ میں 1.5 من لیتا ہوں من کے عوض، یہ سود کی صورت ہے جو آپ کے زمانے میں بھی رائج تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، خیبر سے ایک صحابی آپ کے پاس آتے، بتمرن جنیبن، بڑی عمدہ قسم کی کھجوریں صحابی کے پاس تھی۔ آپ نے جب کھجوریں دیکھی تو آپ نے کہا کہ حل تمارو خیبر، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ صحابی کہتے ہیں محبوب ایسی نہیں ہوتی، عمدہ قسم کی نہیں ہوتی، اس کا معیار کم ہوتا ہے۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ 1 ٹوکرا دے کر ردی کھجوروں کا، نصف ٹوکرا لیتے ہیں عمدہ کھجوروں کا، 2 ٹوکرے دیتے ہیں ردی کھجوروں کا، 1 ٹوکرا اس کے بدلے میں لیتے ہیں عمدہ کھجوروں کا۔ آپ فرماتے خبردار، یہ قطعاً جائز نہیں ہے،
یہ درست نہیں ہے۔ ہم جنس چیزوں کا جب تم تبادلہ کرو گے سوا بھی سوا برابر ہونی چاہیے، عین یدم بھی یدن اور نقد ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے اس کا حل بیان کیا ہے۔ حل کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس نکارہ چیز ہے، اس کا معیار کم ہے، اچھی معیار کی چیز خریدنا چاہتا ہے، آپ نے کہا بے اپنی جو چیز ہے نا کم معیار والی اس کو مارکیٹ میں فروخت کر دے، پیسے حاصل کر لے، اور جتنی چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ عمدہ چیز مار چیز سے خریدو۔ معلوم یہ ہوتا ہے ہم جنس چیزوں کا تبادلہ تجارت کی صورت میں برابر برابر ہوگا اور نقد و نقد ہوگا۔ اگر برابر نہیں ہوگا تو تب بھی سود ہے، کیونکہ حدیث جو پہلی آپ کو سنائی ہے صحیح البخاری کی، فرمایا من ازدہدا، فرمایا جو زائد لے گا نا چیز فقد ربا، وہ سود لیتا ہے۔ جو زائد چیز لے رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے ہم جنس چیزوں کا تبادلہ تجارت کی صورت میں ایک تو برابر ہوگا اور دوسرا وہ نقد ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، پھر پڑھیں ایک مرتبہ، پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سود کی ایک اور قسم جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ قسطوں پر چیز کا لینا دینا ہے، قسطوں کی بیع ہے، اور یہ ایسی آپ کہہ لیں کہ قسم ہے جو معاشرے میں عام ہے، اور اتنی عام ہے کہ معاشرہ اس سے نکلنا مشکل نظر آتا ہے۔ مسئلہ سمجھنے والا ہے، بہت سے علماء اس کے جواز کے بھی قائل ہیں، کچھ علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ دونوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دلائل کے ساتھ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، قسطیں ثابت ہیں، قسطوں کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے، قسطوں پہ چیز فروخت کرنی بھی جائز ہے، قسطوں پہ چیز لینی بھی جائز ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، بریرہ نامی لونڈی ہے وہ آزاد ہوئی اور اس نے اپنے مالک کے ساتھ جو معاملہ طے کیا ہے کہ 5 سالوں میں 5 قسطیں دوں گی تمہیں اور تم اس کے بدلے مجھے آزاد کرو گے، اور آپ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے قسط کرنا یہ ایک آسانی ہے، کسی کمزور بندے کے لیے سہولت ہے، اسلام منع نہیں کرتا۔ صحیح حدیث کے لفظ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں، تم اس کو خرید لو۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں نے تیرا مکان نہیں خریدنا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے تجھے ہی فروخت کرنا ہے۔ اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے کہا ہے کہ جو بندہ چیز فروخت کرنے لگے سب سے زیادہ اس چیز پر اس کے ہمسائے کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے، جسے ہم حق شفا کہتے ہیں نا، عموماً کیس بھی دائر ہو جاتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، ہمسائے سے پوچھیں یار اگر تو خریدنا چاہتا ہے تو میں بیچنا چاہتا ہوں، فرمایا کتنے پیسے دے گا؟ اس نے کہا میں 40,000 درہم تجھے دوں گا۔ اس نے کہا صحابی کہنے لگے بیچنے والے 40,000 درہم دوں گا اور قسطوں پر دوں گا، یکمشت اکٹھی نہیں دوں گا، رقم قسطوں پر ملے گی، طے کریں گے کہ کس ماہ میں نے کتنے پیسے تمہیں دینے۔ صحابی کہنے لگے مجھے نقد ملتے سے جو تو دے رہا ہے نا اس سے زیادہ ملتے سے، نقد ملتے سے، تجھے پتا کیوں دے رہا ہے؟ قسطوں پر دے رہا ہوں، تجھے کیوں دے رہا ہوں؟ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا ہے۔ یار آپ اندازہ لگائیں کیسے پاکیزہ لوگ تھے، زیادہ مل رہے ہیں، زیادہ وہ ٹھکرا رہا ہے، کس لیے؟ میں پیغمبر کی حدیث پہ عمل کر لوں، آپ کی حدیث ہے ہمسائے کا زیادہ حق ہے اس لیے تجھے دے رہا ہوں۔ اس حدیث میں بھی قسطوں کا ذکر ہے، معلوم ہوتا ہے قسطیں کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف کس چیز میں؟ جب قسطوں کی صورت میں پیسے ڈبل لیے جاتے یا قسطوں کی صورت میں نقد سے زائد پیسے وصول کیے جاتے۔ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داود میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ جو علماء کرام ہیں لیکن تعداد میں کم ہے، جن کا موقف یہ ہے کہ یہ سود کی ایک قسم ہے اور اس کی بنیاد اس حدیث پہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا من باع بیعتین فی بیع، جو ایک چیز میں دو بیع کرتا ہے فلاح، اس کے لیے حق بنتا ہے یا کم لے لے یا سود لے لے۔ یہ حدیث بنیاد ہے اس بات کی کہ اگر ایک چیز کے دو ریٹ مقرر کیے جائیں تو دونوں صورتوں میں اگر زائد رقم لیتا ہے تو وہ سود لیتا ہے۔ یعنی ان علماء کا یہ موقف ہے کہ جو سود کے جو قسطوں پر زائد قیمت کو سود گردانتے ہیں، یہ حدیث بنیاد ہے۔ لیکن جو قائلین ہیں جن کا موقف ہے کہ اگر قسطوں پر چیز لی جائے اور اگر بندہ سمجھتا ہے یار ایک نقد مجھے فوری مل رہا ہے 5000 روپیہ، یہی چیز میں 10 قسطیں کر کے دے رہا ہوں تو میں 5 کی جگہ پہ 8000 لیتا ہوں، بات طے بھی کر لیتا ہے، رقم بھی معین ہو جاتی ہے، وعدہ بھی معین ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر اگر بات کلیئر ہو، رقم طے ہو اور وقت بھی طے ہو، معاملہ بھی طے ہو، تو محدثین میں سے تو بڑی جماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ سود کی قسم نہیں بنتی، یہ منع بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر الگ سے دلائل ہے۔ وہ کہتے ہیں جن کا یہ موقف ہے نا کہ ایک بیع میں دو بیع کرنا منع ہے، وہ کہتے ہیں اس کی تعریف ہی ہو رہا ہے۔ مثلا کوئی آدمی ہے یہ موبائل سیل کرتا ہے، یار 10,000 کا موبائل یہ تم لے لو، وہ 10,000 کا لیتا ہے اور ایک مہینے کا ٹائم اس سے طے ہو جاتا ہے۔ اب یہی بندہ کہتا ہے یار اگر یہ 9,000 کا موبائل تم مجھے فروخت کر دو تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، پہلے خود ہی 10 کا بیچا ہے اور وہ بیع ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اب اس کو پتا کیا کہتا ہے 9,000 کا مجھے نقد فروخت کر دو، وہ 9,000 اس سے لیتا ہے اور موبائل اس کو واپس کر دیتا ہے۔ یہ ایک بیع میں دو بیع ہیں اور اس صورت میں جو کم لے رہا ہے نا اور اس سے 1,000 زائد وصول کر رہا ہے، وہ سود وصول کر رہا ہے اس سے، یعنی 9 دے کے 10 لے گا، تو یہ سود کی ایک قسم ہے۔ یہ موقف ہے ان علماء کا اور عصر حاضر کے بھی ہمارے بڑے بڑے جو محدثین کے نام ہیں وہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اور ایک صورت اس کی یہ بنتی ہے جو تقریباً تمام قسطوں والے اس صورت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ مثال کوئی چیز دے دی، چیز 10,000 کی ہے، قسطوں میں 15,000 کی طے ہو گئی، قسط ماہانہ طے ہو گئی۔ اب مہینے کے بعد اگر وہ بندہ قسط نہیں دیتا، لیٹ ہو گیا، اب اس کے اوپر مزید چارج شامل کیے جاتے ہیں، مزید جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ یہ مزید جو اوپر ڈالے جاتے ہیں اس کے سود اور حرام ہونے میں تو کسی کا بھی اعتراض نہیں ہے، سبھی کے نزدیک یہ سود ہے۔ بہرحال یہ دو موقف ہیں نقد اور ادار کی بیع میں، اور اس میں دونوں علماء کا موقف ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجموعی حدیث ہیں، جو بات میں سمجھ پایا ہوں، عموماً قسطوں پہ وہ بندہ چیز لیتا ہے جو مجبور ہوتا ہے، جس کے پاس نقد لینے کی طاقت نہیں ہوتی، یعنی سیلری ہے ماہانہ 25,000 روپیہ، اب یکمشت وہ کس طرح 20-25,000 کی چیز خرید سکتا ہے؟ وہ اس میں سے 5-10,000 سمجھ آ رہی ہے یار میں 2-4-5,000 نکال سکتا ہوں، چیز قسطوں پہ لے لیتا ہے، ہر مہینے اس کی قسط پے کرتا ہے۔ عموماً کمزور طبقہ اس کی طرف جاتا ہے۔ اور علماء کا ایک محتاط موقف یہ بھی ہے کہ ایک آدمی طاقت رکھتا ہونا یکمشت نقد چیز لینے کی، اس کو اس پنگے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، اس پرابلم میں آنا ہی نہیں چاہیے، وہ نقد ہی چیز لے۔ لیکن جو مجبور ہو کے ایسا کر رہا ہے نا، اس کے لیے پھر بھی ایک جواز کی کیفیت ہے اور احادیث میں اس کا تذکرہ ہے اگر متعین ہو جائے۔ اور ہاں اس کی ایک یہ بھی کنڈیشن ہے جو سود کی حالت بنتی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے بھی یہ چیز موبائل ہے میں نے خریدنا ہے، وہ کہتا ہے جی نقد لوگا تو 10,000 کا ہے، ادھار لوگے تو 15,000 کا ہے۔ اب بات طے نہیں ہوتی، وہ موبائل اٹھا کے چلا جاتا ہے،
تمام محدثین کے نزدیک بالاتفاق یہ سود کی بے ہے اور حرام ہے. ہاں دونوں میں سے کسی ایک چیز کا تعین کر لے اور اس کے اوپر کنفرم کر لے تو پھر اس کے اندر اکثر علماء کرام کا محدثین کا، جس میں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل ہیں، بڑے بڑے محدثین اس کے بارے میں جواز کا خیال رکھتے ہیں احادیث کے مطابق. بہرحال احتیاط یہ ہے بندہ طاقت رکھتا ہو تو اس کو اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے. نقد چیز خریدے، مجبور ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی جو قباحتیں اور سود کی جو برائیاں بیان کی ہیں اس میں سے غفلت ایک ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے. صحابہ جس کو قرضہ دیتے تھے نا، اس سے ایک پائی کا پرافٹ یا نفع کسی دوسری صورت میں وہ بھی نہیں لیتے تھے. ایک صحابی ایک بستی میں جا رہا تھا، میں کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں اس بستی میں جا رہا ہوں، وہاں پہ میں نے قرض دیا ہوا ہے. فرمایا اگر تمہیں وہ قرض دار بطور رسی بطور گفٹ دے گا نا تو وہ بھی نہ لینا، وہ بھی سود کی قسم ہے. عموماً یہ ہوتا ہے یار وہ پیسے میں نے برابر ہی دینے، لیکن جس سے قرضہ لیا اب اس کو گفٹ جا رہے ہیں. وہ یہ گفٹ کس بات کے جا رہے ہیں؟ پہلے کبھی گئے ہی نہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس رقم کے عوض وہ بندہ اپنی طرف سے یہ دے رہا ہے اور آپ کہہ لیں کہ اس کا تبادلہ ہو رہا ہے، اس کو قبول کر رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک صحابہ سود کے لین دین اور معاملات سے بچا کرتے تھے. اچھا اس میں بینک کے بڑے معاملات ایسے، اچھا بینک کیونکہ لمبی بحث ہے، اس سے پہلے انشورنس کا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں بڑا ہی اہم ہے. اور آج تو اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ بسا اوقات مجبوری بن جاتی ہے. بندہ کسی ادارے میں جاب کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک آپ انشورنس نہیں کرواتے آپ کو جاب نہیں ملے گی. عموماً ہو رہا ہے یورپ کے تو آپ کہہ لیں ہر علاقے میں ہر کمپنی میں یہ رائج ہے، عرب ممالک میں بھی ہے، آپ کے پاکستان میں بھی ہے. یعنی انشورنس جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات بندے کو مجبوراً ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ قرب قیامت سود اتنا عام ہوگا کوئی بچنا چاہے گا تو اس کے اوپر اس کی گرد ضرور پڑے گی. شاعری نے لکھا ہے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں جو مجبوراً بندے کو کرنا پڑ رہی ہیں، چاہ نہیں رہا، چاہت نہیں ہے، چاہتا نہیں ہے، مجبور ہے، گورنمنٹ کی پالیسی ہے، پھنسا ہوا ہے. تو یہ وہ گرد ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی بندے پہ پڑ رہی ہے اور سود کے اثرات مرتب ہو رہے. لمبی بحث ہے. انشورنس کی ابتدا جو ہے نا، ابتدا یہ آپ کہہ لیں بالکل خیر خائی پہ تھے. ایک آدمی کا نقصان ہوا تجارت کا، بیچارہ لاکھوں سے کمزور ہو کے بیٹھ گیا. دوستوں نے کہا یار کیوں نہ ہم ایسا کریں مہینے بعد کچھ پیسے جمع کر لیا کریں اور اس طرح جس بھائی کا نقصان ہو ہم اس کی مدد کر دیا کریں گے. یہ خیر خائی پہ مبنی اس کی ابتدا تھی، لیکن بڑھتے بڑھتے یہ کاروبار کی صورت اختیار کر چکی ہے. اس میں دونوں ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں دھوکہ بھی پایا جاتا ہے، اس میں جوا بھی پایا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کہہ لیں جہالت بھی پائی جاتی ہے. جتنے بھی انشورنس والے ہیں نا، عام بندے کو تو وہ فتوے لے کے دکھا رہے ہوتے ہیں جناب آپ کس مسلک سے ہیں، اس مسلک کا فتویٰ دیکھیں اور ہمارے ساتھ انشورنس کریں. اس میں ہیلتھ انشورنس الگ ہے، لائف انشورنس الگ ہے، فیملی انشورنس الگ ہے اور ہر ایک کا پیکج بھی الگ ہے. ہر صورت میں جوا تو کنفرم ہے نا، ماہانہ قسط ہے، بات طے ہوگی بھی. اگر آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ آپ کی گاڑی کا ٹوٹل ایکسیڈنٹ کا خرچہ یہ کمپنی برداشت کرے گی. اچھا کمپنی کو اس نے جمع کروایا ہوا ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ، ایکسیڈنٹ پہ خرچہ آ رہا ہے 5 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ. اچھا دیا اس نے لاکھ ہے اور 2 کی صورت لے رہا ہے. یہ ایک جوے کی قسم ہے جس کو شارحین نے حرام قرار دیا ہے کہ بندہ 2 4 5 ہزار یعنی قسط آپ نے ابھی 5 ہزار کی پے کی ہے
گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اگر ہیلتھ انشورنس ہے، بندے کو اٹیک ہو جاتا ہے، اب اس کو جناب بائی پاس اپریٹ ہے، 5-6 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے، یعنی 5,000 دے کر یہ جوا جیت جاتا ہے 5 لاکھ روپے کا۔ اچھا کمپنی مطمئن کرنے کے لیے کیا کہتی ہے؟ بھئی آپ انشورنس کروائیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے خوشحال ہوں گے، اگر آپ کا 5 لاکھ آئے گا تو ہم آپ کو 25 لاکھ دیں گے، 15 لاکھ دیں گے۔ بھئی وہ کیوں دیں گے؟ بھئی ہم کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، مجھے نہیں آج تک کوئی 2-3 ایسے بندے ہیں ان سے بات کی ہے، آگے تک بھی چلیں، پوائنٹ نہیں بتاتے بھی کرتے کیا ہے۔ جس بے میں تجارت میں جہالت ہو وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کے پیسوں سے وہ شراب بیچ رہا ہے تو آپ کو پرافٹ اس کی کس بات کی دے رہا ہے؟ وہ کوئی حرام کام ہی کر رہا ہو، آپ کے پیسے لے کر اس نے بینک میں جمع کروائے ہو، وہ 5 سال کے بعد ڈبل رہ رہا ہے، یعنی وہ کسی ناجائز کام میں صرف کر رہا ہے، آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ انشورنس کی تمام قسموں میں جوا بھی پایا جاتا ہے، دھوکہ بھی پایا جاتا ہے اور سود بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسالک کے نزدیک اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی رخصت ہے۔ اس حوالے سے انشورنس ہے، اس میں پھر ملازمین جو عموماً ہوتے ہیں، اسکول ٹیچر، جی پی فنڈ ہوتا ہے، ان کا کٹوتی ہوتی ہے ہر ماہ ان کی تنخواہ سے۔ اچھا اس میں سے موقف یہی ہے جو ان کی اصل رقم ہے نا وہ ان کا حق ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ادارے اس کو بینک میں جمع کرواتے ہیں، اس کے کھاتے میں سود جمع ہوتا 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 اصل رقم سے زائد رقم پھر ان کو ملتی ہے اس فنڈ کی صورت میں۔ اس میں بھی جو زائد رقم ہے اس میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، ہاں جتنے اس کی کٹوتی ہوئے پیسے اس کے ذاتی ہیں وہ اس کے اوپر اس کا حق ہے۔ اچھا بینکنگ کا کام ہے، اس کے بارے میں کیونکہ بڑی ڈیٹیل طلب یہ بات ہے۔ ایک ہے عموماً کمپنیوں کا تعلق ہی بینک سے ہوتا ہے، ڈرافٹ بنانا پڑتا ہے، پے آرڈر بنانا پڑتا ہے، اس کے وہ چارجز لیتے ہیں۔ اس حد تک اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، آپ بائی سے پیسے منگواتے ہیں اس کے وہ سروس چارجز آپ سے لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقے والی بات ہی نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اچھا جو غلط باتیں عموماً جو بینک کے ایور لمٹ لے کر بندہ کاروبار کرتا ہے اور اس کا ایک فکس حصہ وہ بینک کو بطور پرافٹ دیتا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھنا وہ کہتے ہیں کاروبار کو چمکائیں اور ترقی دیں، اس کے لیے لمٹیں دی جاتی ہیں، پرافٹ طے کر کے اس ریشو کی روح سے بندے نے پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں۔ بھائیو کاروبار کی ڈیل ہو رہا ہے، یہ لمٹ کی ڈیل ہو رہا ہے، اس کے اندر اور اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے اور دھوکہ اور فراڈ اس میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر بینکنگ کے والے سے 5 سال کے لیے پیسے جمع کروائیں ڈبل ہو جاتے ہیں، 10 سال کے لیے الگ پیکج ہوتا ہے، اس کے سود اور حرام ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے ذرہ برابر بھی۔ اور اس میں کہیے بھی آپ تاجر ہیں نا، آپ کو نصیحت بھی اس حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں، یقین جانیں اس کا ایک بڑا سبب پتہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی بندہ آ جائے نا، یار میرے سے 5 لاکھ لے لو اور کاروبار میں ڈال لو، رزلٹ پتہ کیا نکلتا؟ لڑائی۔ رزلٹ پتہ کیا نکلتا ہے؟ پیسے صاف۔ بندے بھی ڈرے ہوتے ہیں، یار جنوں دیتے نا انہیں کھا ہی جانے، اس کے لیے پھر بندہ یہ رستہ اختیار کرتا ہے۔ پھر بھی حالات جیسے کیسے بھی ہوں یہ جائز تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کاروبار میں شراکت داری اسلامی اصولوں کے مطابق اگر کریں تو اس کی پیراداری دیں۔ حقیقت ہے تباہیاں ہمارے معاشرے کی سبب اس میں ہمارا کردار بھی ہے۔ تو بہرحال بینک کے اندر پیسے فکس کروانا، رکھنا سیونگ میں اور پھر اس کا پرافٹ لینا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کہہ لیں کہ تمام علماء کے نزدیک متفقہ یہ حرام کام ہے، اور اس میں پیسے سیونگ میں بڑی مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس میں اگر آپ لین دین کا کاروبار کا تبادلہ ہے مجبوری ہے وہ رکھتے ہیں تو اس میں گنجائش کی حد تک بات ہے۔ اچھا اس کے آگے کارڈ ہوتے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے جو عموماً شاپنگ مالوں میں چلتے ہیں، اس میں بھی کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، ایک ہے کریڈٹ کارڈ، ایک ہے ڈیبٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے بینک کا پیسہ استعمال کر لیتے ہیں،
اس کارڈ کے ذریعے ایک لمٹ ہے کہ آپ 2.5 لاکھ 5 لاکھ بینک کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اتنی مدت میں واپس کرنا ہوگا، اور بینک پھر اس پیسے پر سود وصول کرتا ہے۔ یہ بالکل حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ، وہ بندہ بینک سے لیتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کے پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں وہ بندہ صرف اپنے پیسے ہی استعمال کرتا ہے، اور صرف بینک اس سے چارجز لیتا ہے سالانہ ہماری ثروت استعمال کرنے سے۔ یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ضروری باتیں، اس حوالے سے لیزنگ کا بھی ایک مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اس میں بھی بڑی باتیں اور بڑی آپ کہہ لیں کہ چینج کر کے بڑے نام بدل کے، لیکن یقین جاننے شریعت کے ترازو پر یہ معاملے پورے نہیں اترتے۔ شریعت کے ترازے پر، قرآن و سنت کے ترازو پر نام بھی اسلامی رکھا گیا، کوشش کی گئی، لیکن بنیادی طور پہ چیزیں وہی ہیں، اور وہی بات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، قرب قیامت لوگ حرام چیزیں کھائیں گے صحابہ، لیکن ان کا نام تبدیل کر لیں گے، نام چینج کر لیں گے، اصل وہی چیز ہوگی جو حرام ہے، لیکن نام چینج کر کے اپنے دلوں کو مطمئن کریں گے۔ یہ جو معاشرے میں کچھ باتیں رائج تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کسی بھائی کے ذہن میں کوئی اور بات بھی ہو تو وہ آپ کہنے کے بعد میں پوچھی بھی جا سکتی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔